نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے تو میں ہی اس کے جو اجر دوں گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے اس اپنی خواہش کو میرے لیے چھوڑا۔ اب دیکھیے یہ خواہش ہی ہے جو کہ بندے کی طبیعت میں اس کی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس خواہش کو، اب دیکھیے روزہ جب بندے نے رکھا ہے اس میں حرام چیزیں تو چھوڑ دی ہیں، بعد حلال چیزوں کو بھی وہ ترک کر دیتا ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا چاہتا یہ ہے کہ اپنی جو خواہش ہے اس کو میرے احکام کی مطابقت میں لے آؤ، پھر تمہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں جہاں حرام سے تمہیں بچنے کا اللہ تمہیں توفیق دے گا، وہیں پہ حلال بے شبہات والی چیزیں ہیں ان سے بھی اللہ تمہیں رکنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آج اس دور کے اندر معزز حاضرین، آج کے انسان کو جو سب سے زیادہ چیز مار رہی ہے، تباہ کر رہی ہے، وہ اس کی غیر محدود خواہشات ہیں جو انسان کو تباہ کر رہی ہیں۔ حالانکہ جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، لیکن خواہشات ہیں کہ جن کی تکمیل نہیں ہوتی اور بندہ ساری زندگی ان کی تکمیل میں اپنا وقت گزارتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر کے دانے پہ جا پہنچتا ہے، لیکن خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو خالق کائنات جل وعلا، اسلام کا یہ طرز عمل ہے، اسلام کا یہ اصول ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ خواہش کو لیمٹ میں رکھو، اس کو بے ارادی کی طرف نہ جانے دیا جائے، اس کو کھلا نہ چھوڑ دیا جائے، شتر بے مہار کی مانند اس کا رستہ کھلا نہ چھوڑا جائے، بلکہ اس کو لگام ڈالی جائے اور ضرورت کے مطابق اس کی جو وہ سلسلہ جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا اس کو فری ہینڈ دیا جائے، پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندے کی زندگی میں اس میں جمال آئے گا۔